बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। 5 अगस्त हुकूमत के असाब पर सवार हो गई। सुलेमान और कासिम की गिरफ्तारी की धमकी के बाद अब जमायमा की गिरफ्तारी की बातें हो रही हैं। झूठ ब्रिगेड के एक इंतहाई अहम रुकन ने क्या कहा सुलेमान और कासिम के हवाले से, इसकी तफसील व्यूअर्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की बात कर रहे हैं। आज रात एक इंतहाई अहम इजलास हो रहा है। अडयाला जेल के दरवाजे आज खुल रहे हैं और एक इंतहाई अहम मुलाकात की बात की जा रही है। क्या दरवाजे खुलेंगे और इस शख्सियत की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी और क्या अचीव करने की कोशिश की जा रही है, इसका भी जायजा रखेंगे आपके सामने आज की इस नशिस्त में। और फिर सेनेट इलेक्शन के अंदर एक नई रेस शुरू हो चुकी है टिकट के हुसूल के लिए और मखसूस नशिस्तों पर हल्फला मामला एक बार फिर खटाई में पड़ गया और केपीके से जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर सेनेटर से इस हवाले से इजलास बुलाने की जो जिम्मेदारी है, जो इख्तियार था वो गवर्नर का है, लेकिन उसने माजरत कर ली। अब मामला कहाँ जाएगा ये भी आपको बताएंगे। और अदालत ने एक इंतहाई अहम फैसला दिया। पाकिस्तान में 27 चैनल्स को बंद किया गया और अब क्या फैसला आया 27 यूट्यूब चैनल्स के हवाले से व्यूअर्स, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर हुमैरा अस्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लाश कितनी पुरानी थी और किसी को कानो कान क्यों खबर ना हुई और 10 माह तक किसी को पता नहीं लगता और ये मौत वाकया हुई, मौत की वजूहात क्या हैं और ख़ानदान वाले क्या कर रहे थे, इसका भी जायज़ा लेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर आवाम के टैक्स का पैसा कैसे उड़ाया जा रहा है एक घर के लिए। रायवंड का एक ऐसा घर जिसके लिए 16 किलोमीटर लंबी एक मोटरवे बनाई गई और ये मोटरवे किसके घर जाती है, इससे भी पर्दा उठाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इधर इमरान खान के बेटों ने पाकिस्तान आकर अपने वालिद की आज़ादी की तहरीक को लीड करने की बात की और जेल में उनकी मुलाकात अपने वालिद से करवाई जाए, तो दूसरी तरफ हुकूमत की झूठ ब्रिगेड से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग एक एक करके बयानात देते हैं और धमकियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर बैरिस्टर अकील हों, इसके अलावा उज़्मा बुखारी साहिबा हों या फिर राना सनाउल्लाह, वो क्या कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर दोनों बेटे पाकिस्तान आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये मामला यही नहीं रुका, इसका जवाब आया और जवाब बहुत तगड़ा था, वार्निंग थी हुकूमत के लिए और जवाब जमायमा की तरफ से आया। उन्होंने दुनिया के सामने इस हुकूमत और अदालतों की हकीकत रखी और किस तरह से बच्चों को उनके वालिद से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अब ये मामला ये नहीं रुकता। हम ये सिर्फ तसव्वुर कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून शायद ये दुश्मनी कर रही है, लेकिन फैसल करीम कुंडी साहब भी अब मैदान में आ गए हैं और उन्होंने जमायमा और फिर बच्चों के हवाले से कुछ बातें कही। फैसल करीम कुंडी साहब भी कहते हैं कि मैं कहता हूं कि सुलेमान और कासिम के साथ जमायमा भी आ जाएं, उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले एहतजाज से पहले तगड़े हो जाएं। कासिम और सुलेमान खान आसमान से नहीं उतरे, अगर वो रियासत को चैलेंज करेंगे, कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो बिल्कुल उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा था कि इमरान खान के बेटों का हक है कि वो तहरीक इंसाफ में शामिल हों, उनके बेटे गिरफ्तार होंगे तो सियासी तौर पर वो उभरेंगे, ये उनकी तरफ से एक मंतक दी गई और सियासत के अंदर इनके बच्चों को घसीटा जा रहा है। आपको एक व्यूअर्स बात याद रखनी है कि एक तो मैंने कल भी आपको तफसील के साथ बताया था कि दोनों बेटे, इनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, ठीक हो गया, और ना ही कोई शनाख्ती कार्ड है, ना ही कोई ऐसी आप दस्तावेज मौजूद है जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि ये ड्यूल नेशनल है, लेकिन ये बरतानवी नेशनल ज़रूर हैं। पाकिस्तान आने के लिए चाहे आप पाकिस्तानी ही क्यों ना हो, आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट ही क्यों ना हो, अगर वो एक्सपायर भी हो जाए ना, तब भी आपको वीज़ा लेकर पाकिस्तान आना पड़ता है या अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवाना पड़ता है। तो मैंने आपको तफसील के साथ बताया था कि ये दरख्वास्त देंगे हाई कमीशन के अंदर, वहाँ पर ये फैसला होगा कि दोनों बेटों को और इनकी वालदा को क्या पाकिस्तान जाने की इजाज़त दी जाए या नहीं दी जानी। अभी तक कोई दरख्वास्त जो है वो नहीं आई और अगर कोई दरख्वास्त आती तो इन्होंने प्लान पहले से बनाया हुआ है कि हमने इनको पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं देनी, और अगर ये पाकिस्तान आने की इजाज़त देते हैं तो इसका मतलब ये है कि इन्हें किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है और ये समझते हैं कि मामला तय पा गए और अफ़ाम व तफ़हीम के साथ आएंगे, मुलाकात करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन अब तक कोई ऐसी दरख्वास्त जो है वो हाई कमीशन में मौसूल नहीं हुई। अच्छा, ये खबर मैंने आपको कल दी थी, आज एक कन्फर्मेशन ये आई है और बेटों को डराने की जो कोशिश की जा रही है। साली ज़फ़र साहब क्या कहते हैं, उन्होंने एक खबर लगाई और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान के बेटों का पाकिस्तान आने का मामला खटाई में पड़ गया और जो सोर्सेज हैं वो कोट कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के बेटों का पाकिस्तान आकर जदोजहद में हिस्सा लेने का मामला खटाई में,
یعنی انہوں نے جدوجہد کا ذکر کیا، یہ نہیں کہا کہ ان کے بچوں کی ملاقات کروائی جائے، یہ ان کا حق ہے۔ پاکستان میں جاری دھواں دار بحث کرنے والے مکمل لاعلم ہیں کہ جبکہ جمائما نے خوف زدگی کا ٹویٹ جاری کر دیا، انہیں اپنے بچوں کی سلامتی کے بارے میں تشویش ہو گئی ہے۔ امریکی ویزا حاصل کرنے کے لیے درخواست تاحال دائر نہیں کی گئی اور نہ ہی کسی پروگرام کا اعلان کیا گیا۔ ان کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ یا کوئی شناختی کارڈ ہونے کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ اچھا، میں آپ کو یہ امریکی پاسپورٹ کے حوالے سے ایک بات بتا دوں، وہ تمام دوست جو ہمیں برطانیہ سے سن رہے ہیں اور وہ لوگ جو امریکہ میں رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان میں جن لوگوں کی بات معلوم نہیں ہے، بہت سارے لوگ آپ ٹریول کرتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا ڈیو نیشنل ہے کہ امریکن ویزا آپ کو حاصل کرنے کے لیے لیس دین 24 آورز میں آپ کو مل جاتا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں، اپنا برٹش پاسپورٹ اس کو آن لائن اپلائی کرتے ہیں، ان کی ایک ویب سائٹ پہ جا کر آپ نے تھوڑی سی کچھ ڈالرز فیس ادا کرنی ہے، اور کچھ ہی گھنٹوں کے اندر، کبھی بھی 24 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں گزرا، ودن 24 آورز میں نے امریکن ویزا اپلائی کیا تھا، تو ہاف این آور میں مجھے امریکن ویزا مل گیا تھا۔ تو ودن فیو آورز آپ کو ویزا مل جاتا ہے۔ وہ آپ پاسپورٹ اپنا فون کے ساتھ لگاتے ہیں، پورا اس کا طریقہ کار ہے، پاکستان کے پاسپورٹ کی طرح نہیں ہے۔ برطانوی پاسپورٹ میں چپ ہوتی ہے جسے انٹرنیشنلی اسکین کیا جا سکتا ہے، خاص طور پہ امریکہ، جہاں پہ آپ کی جو انفارمیشن ہے ان کے پاس بھی موجود ہوتی ہے اور آپ کو ویزا مل جاتا ہے۔ تو یہ کسی صورت بھی یہ کنفرمیشن نہیں ہو سکتی کہ جناب انہوں نے ویزا اپلائی کیا یا نہیں کیا، تو صالح ظفر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر یہ اپلائی کیا بھی ہوتا تو اس کا طریقہ کار بہت ہی آسان سا ہے۔ دوسری چیز، پاکستان کے ویزے کے لیے لندن ہائی کمیشن سے رابطہ نہیں کیا گیا، ویزا سیکشن درخواست ملنے پر فیصلہ کرے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ان کو کس نے بتایا؟ اوبویسلی ہائی کمیشن میں کسی نے کہا ہوگا نا کہ بھائی جان درخواست نہیں آئی، تگڑے ہو جاؤ، آئے گی تو آپ کو بتا دیں گے۔ جہاں تک امریکن ویزے کا تعلق ہے تو اس کے لیے آپ کو امریکن ایمبیسی بھی چل کر نہیں جانا پڑتا، آپ کو اپنے کمرے کے اندر ہی ویزا مل جاتا ہے، گھر سے آپ اپلائی کریں ویزا مل جائے گا۔ ویزا اجرا کے لیے وقت کی کوئی بندش نہیں، اور ویزا درخواست منظور یا مسترد کرنے کا ویزا سیکشن کو مکمل اختیار حاصل ہے۔ تو بھائی نے نویں گل کڑی ہے، ہم بھی یہ کہہ رہے تھے۔ تو انہوں نے جو اس کے اندر ایک اینگلنگ کی ہے نا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اینگلنگ یہ تھی کہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا اور خوف زدہ ہیں جمائما کوئی خوف زدہ نہیں تھی۔ جمائما نے ٹھوک کے ان کو جواب دیا کہ میرے بچوں کو اگر کوئی آنچ آئی تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی، اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ایک باپ کی ملاقات ان کے بچوں سے نہیں کروائی جاتی۔ تو آپ نے نا اس سٹوری کو فالو کرتے رہنا ہے، میں آپ کو نا اس کی مکمل ڈیٹیلز مسلسل دے رہا ہوں، اور آپ کو مسلسل اپڈیٹ بھی کریں گے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ بیانیہ ایک بن رہا ہے جی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ صالح ظفر جیسے لوگ آپ کو یہ خبریں کوٹ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا اجلاس، وہاں بھی 2 دھڑے تقسیم ہو گئے، رانگ نمبرز ایکٹیو ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کو منع کرو یار، ساری سیاستیں بند ہو جائے گی۔ ہوتا کیا ہے دیکھیں، علیمہ خان نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر آ کر اپنی پوزیشن جو ہے تحریک انصاف میں کسی عہدے پر نہیں آئی، بلکہ ان کی کرتوتوں کو دنیا کے سامنے رکھا۔ عمران خان سے ملاقاتیں نہیں کروائی جاتی، ان کے کیسز کو صحیح طرح سے جو پروجیکشن تھی نہیں ملی، ان کو لڑا نہیں گیا۔ علیمہ خان نے عدالتوں میں ججوں کے سامنے لڑائی لڑی، دھرنے دیے۔ وہ کیوں؟ چونکہ قیادت کے اندر اتنا دم خم نہیں تھا، یا کمپرومائز قیادت ہے، اس لیے خاندان کے لوگوں کو آنا پڑا۔ جب بچوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے والد کی رہائی کی کوئی ہمیں صورت نظر نہیں آ رہی، 2 سال کا عرصہ ہو گیا، ہماری بات نہیں کروائی جاتی، تو پھر انہوں نے معاملات اپنے ہاتھ میں لیے۔ لیکن اسے جان بوجھ کر ایک سیاسی رنگ دیا جاتا ہے، رانگ نمبرز ودن پی ٹی آئی، بلکہ میجورٹی آپ کو رانگ نمبرز ملیں گے جو عمران خان کے نظریے کا نہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں، بلکہ اسے تباہ و برباد کرنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں کی ایک اجلاس آج رات طلب کر لیا گیا، اور سینٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں طے کی جائیں گی۔ اچھا، کبھی رات کو انہوں نے کوئی اجلاس عمران خان کی رہائی کی تحریک کے حوالے سے طلب کیا؟ نہیں کیا، چونکہ اب سینیٹر کون بنے گا؟ عمران خان کے نام کو اور عمران خان کی کا جو مقبولیت ہے، اسے کسی نے استعمال کرنا ہے، کسی نے کرسی پر بیٹھنا ہے، چاہے وہ ان کے قبیلے کا ہے یا پھر رانگ نمبرز کے قبیلے کا ہے، کسی نہ کسی نے تو استعمال کرنا ہے۔ اس کے لیے رات دن آپ کو میٹنگز ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور خبر یہ آ رہی ہے کہ اجلاس میں خیبر پختونخوا میں بدامنی کی صورتحال اور آل پارٹیز کانفرنس کے انتظام پر غور ہوگا، کور کمیٹی کے تمام ممبران کو شرکت کی ہدایت۔ بھائی بات یہ ہے کہ اس ملک میں جو جمہوریت پر شب خون مارا گیا، اس سے بڑی کوئی دہشت گردی ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے آپ نے کتنی میٹنگز بلائی؟ اگر آپ ان کی کور کمیٹیز کے حالات سنیں نا، جو لوگ ہمیں لندن میں بتاتے ہیں، یہاں سے بھی شامل ہوتے ہیں، امریکہ سے بھی اور پاکستان سے بھی، آپ پاکستان تحریک انصاف کی، یعنی آپ سے 5 منٹ بھی اس کمیٹی کے اجلاس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے سامنے وہ لائیو پوری کور کمیٹی کا اجلاس چل رہا ہو، صرف بلیم گیم ہوتی ہے۔ کس کو کتنا حق ملے گا، عمران خان سے اس ہفتے کون ملاقات کرے گا، کس کا نام لسٹ میں تھا، کس کو کتنا بڑا عہدہ دیا جائے گا، کون کیا کر رہا ہے، یہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ وہاں پر عمران خان کی بات کم اور اپنے حصے زیادہ مانگے جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر۔ تو آپ ایک اجلاس بلائیں، لیکن عالیہ حمزہ نے ایک بڑا زبردست کام کیا جی، انہوں نے اعلان کر دیا ہے، اور اعلان یہ ہے اور کہ اگر
کوئی عالیہ حمزہ کہتی ہیں کہ یہ بات کنفرم ہے کہ تحریک انصاف احتجاجی موڈ میں چلی گئی ہے، ایک ایک جگہ پر موبلائزیشن ہوگی، جس کو نوٹیفیکیشن دیا جا رہا ہے اس کو 3 مہینے کا وقت دے رہے ہیں، جو نہیں نکلے گا اس کو خود ڈی نوٹیفائی کروں گی۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک حکمت عملی ہے، لیکن عالیہ حمزہ کا مقابلہ مافیا سے ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر یہ کاروائیاں تیز ہوتی ہیں اور عالیہ حمزہ نوٹیفائی کرنا شروع کر دے تو لوگوں نے کہنا ہے ہم آپ کو نہیں مانتے۔ جب عمران خان ہمیں خود کہیں گے، جیل میں بلا کر کہیں گے، تو ہم اپنے آپ کو پارٹی سے الگ جو ہے تصور کریں گے۔ اور اگر ڈی نوٹیفائی کر بھی دیا جائے، جن لوگوں کو پارٹی سے آپ نے نکالنا ہے، پھر ان کے پاس اور بہت سارے آپشنز موجود ہیں اور ان کی حیثیت آزاد ہے اور وہ جس مرضی پارٹی میں جا کر شامل ہوں۔ اور فرق صرف یہ ہوگا کہ نمبرز کم ہو جائیں گے، جس کا پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف یا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ہاں کسی اور کو ضرور جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ پھر میں آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو ودن دا پارٹی اختلافات تھے اب یہ سامنے آ رہے ہیں، اور خبر یہ ہے کہ مشال یوسف زئی سینٹ میں ثانیہ نشتر کی خالی سیٹ پر پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار ہیں۔ پی ٹی آئی کے ممبران اسمبلی شکیل خان، طارق آریانی نے کاغذات نامزدگی پر دستخط کر دیے۔ پارٹی میں مختلف لوگ مشال یوسف زئی پر اعتراض کر رہے ہیں۔ مشال یوسف زئی نے سینٹ ٹکٹ کے حصول کے لیے پارٹی قیادت سے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سے فون پر رابطہ کیا، جس میں انہوں نے سینٹ انتخابات میں حصہ لینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اب مرزا افریدی سینیٹر بنیں گے، یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب مرزا افریدی صاحب یہ کون ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے پارٹی کو اس وقت دھوکہ دیا جب پارٹی مشکل میں تھی، ڈپٹی چیئرمین سینٹ یہ تھے، اور تو پارٹی سینیٹرز کا پروڈکشن آرڈر تک جاری نہیں کیا گیا، یعنی کمپرومائز تھے نا۔ ایک صاحب آ کے بیٹھ جاتے ہیں جن کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے اور ان کو مرغا بنا دیا گیا ہوگا، اور یہ پھر فر بول رہے ہوں گے، ان کے حکم کے اوپر عمل کر رہے ہوں گے، یہی ہوا ہوگا اور کیا ہونا ہے۔ اب میں نے یہ مرغا بنانے کی جو بات ہے نا، یہ استارتاً استعمال کی ہے، تو افریدی صاحب ہم ناراض نہ ہو جائے گا۔ پھر 9 مئی کے بعد پارٹی چھوڑی، اب ان کو دوبارہ سینیٹرز بنانے کی باتیں جو ہو رہی ہیں۔ جنید اکبر صاحب نے کچھ باتیں کہی جی کہ امید ہے کہ سینٹ کے ٹکٹ پارٹی کے ورکرز کو ملیں گے جو عمران خان کے بیانی کا وزن اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن سر خبر یہ بھی ہے کہ کے پی میں خیبر پختونخوا کی جو مخصوص نشستوں پر جن کو معطل کر دیا گیا تھا فیصلے کے بعد جب وہ بحال ہوئے، اب ان کے حلف کا معاملہ ہے۔ لیکن کے پی کا جو فیصل کریم کنڈی گورنر اس لیے پلان کیا گیا تھا کہ تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دیا جائے، ایک محاذ ہو جہاں سے یہ گولہ باری کریں، لفظی گولہ باری کریں، اور وقت پڑنے پر گورنر راج بھی لگایا جا سکے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں اجلاس نہیں بلاؤں گا اور میں ان سے حلف بھی نہیں لوں گا۔ اب یہ خط لکھ دیا گیا جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور نون لیگ نے الیکشن کمیشن کو خط لے کر کہا کہ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر کے حلف دلوائیں۔ الیکشن کمیشن نے اسپیکر کے پی کے اسمبلی کو خط لکھ کر کہا کہ 1 ہفتے میں حلف لیں اور 21 جولائی کو سینٹ الیکشن کے لیے اسمبلی ہال دیں۔ اچھا اب یہ پرابلم اس میں یہ ہے کہ نون لیگ کے بھی لوگ بہت سارے ہوں گے، اس حوالے سے بھی یہ بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہیں، دوسرے بھی ہیں، تو دونوں کے حلف کا معاملہ ہے جو ایک طرح سے کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ آج علی امین گنڈا پور کی ملاقات جو ہے متوقع ہے، اور خبر کے مطابق گنڈا پور عمران خان سے سینٹ الیکشن میں بات کریں گے، اور ملاقات پنجاب کی اہم شخصیت کی ہدایت پر ہوئی ہے۔ اب پرابلم اس کے اندر یہ ہے کہ جمعرات نہیں ہے اور نہ ہی یہ منگل کا دن ہے، لیکن علی امین گنڈا پور کی ملاقات کروائی جاتی ہے، اور کس کی ہدایت کے اوپر؟ یعنی پاکستان کے اندر جو قانون ہے اس سے بالا تر یہ شخصیت ہے۔ پاکستان کے اندر آئین سے اگر کوئی بڑا ہے تو یہ شخصیت ہے جس کی ہدایت پر یا جس کے کہنے پر یہ ملاقات ہوتی ہے۔ تو آپ امیجن کر لیں وہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہم عدالتوں کے ذریعے عمران خان اپنا کیس جو ہے اس کو لڑیں اور عدالتوں پر یقین رکھیں، آج ان کے سامنے علی امین گنڈا پور کی اصلیت بھی ہے اور عدالتوں کی اصلیت بھی ہے کہ ان کے حکم توہین عدالت کی درخواستیں، چونکہ آپ نے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف خط لکھا تھا، تو آپ کی توہین عدالت کی درخواست کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں ایک جج زیبا ہوا کرتی تھی جنہیں خان صاحب نے کچھ باتیں کہی، خان صاحب نے جا کر ان کی عدالت میں معافی بھی مانگی، لیکن جج زیبا کیوں تگڑی تھی، یا پھر دلاور اور بہت سارے ججز آئے وہ کیوں تگڑے تھے؟ کیونکہ ان کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کھڑی تھی۔ لیکن ہائی کورٹ کے ایک جج کی بات نہیں مانی جاتی۔ عمران خان کی بہنوں کی اور باقی لوگوں کی ملاقاتیں نہیں ہوئی اسکیجول کے مطابق، لیکن پنجاب کی ایک شخصیت فون کرے گی، ٹلی ماری گئی اور اس کے بعد جو یہ ملاقات کا انتظام جو کروا دیا گیا۔ تو علی امین گنڈا پور کس کے کہنے پر، کن سے ان کے رابطے ہیں، یہ ملاقاتیں ان کو اجازت مل جاتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کی بنیاد پر علی امین گنڈا پور کے اوپر تنقید ہوتی ہے، اور وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کی بات ان سے منسوب اس لیے کی جاتی ہے۔ ویورز میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ عدالت کے حکم کے اوپر کچھ چینلز کو بند کیا گیا، 27 یوٹیوب چینلز تھے جن کو بند کیا گیا۔ اب ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ویسٹ محمد افضل مجوکا کی عدالت نے مطیع اللہ اور اسد طور کی درخواست پر ان کے یوٹیوب چینلز کو بند کرنے کا
اسپیشل مجسٹریٹ عباس شاہ کا حکم معطل کر دیا ہے، جس کے بعد یوٹیوب انتظامیہ کو اب ان چینلز کو بند کرنے کی کارروائی روکنے کی درخواست کی جا رہی ہے۔ درخواست گزاروں کی طرف سے ایڈوکیٹ ریاست علی آزاد، ایڈوکیٹ زینب جنجوعہ، ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا اور ایڈوکیٹ ایمان مزاری پیش ہوئے، اور یہ اوبیسلی اب یہ کریں گے کیا کہ یہ درخواست جس کے اوپر کورٹ کا آرڈر ہے اس کو نتھی کر کے یوٹیوب کو بھیجا جائے گا اور وہاں سے اس کے اوپر سٹے ایک طرح سے آ جائے گا، روک لیا جائے گا۔ لیکن ابھی تک یہ 27 جو چینلز ہیں یہ پاکستان کے اندر چل رہے ہیں، جب تک آپ کو جواب نہیں ملتا یا پھر کوئی آرڈر نہیں آتا آپ نے اس کے اوپر ریکنسائل کرنا تھا۔ متی اللہ نے اپنا پورا جواب جو ہے وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر جاری کیا۔ لیکن ویورز، پاکستان کے اندر 27 یوٹیوب چینلز ہیں، آپ بند کر دیں، لیکن پاکستان کی یہ جو 26 کروڑ عوام ہے ان کی آواز کو آپ کیسے بند کریں گے؟ آج آپ کو لگ رہا ہوگا کہ نظام اس وقت مکمل کنٹرول میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہے، لیکن کبھی بھی کوئی نظام سے بڑا نہیں ہو سکتا جو قدرت کا نظام ہے۔ نظام جیسا مرضی ہو جسے انسان بناتے ہیں، لیکن قدرت کے نظام سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو نا اکثر یہ مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے اور آپ مایوسی کی طرف آپ نے نہیں جانا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی چیز اپنے وجود سے باہر نکل جاتی ہے نا تو پھر اس نے زمین پر ہی گرنا ہوتا ہے، اور نظام جب اپنے وجود سے ایسا ایسا سرک رہا ہے نا، بڑا ہو رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ چل نہیں سکے گا، ایک وقت آئے گا یہ اٹھ نہیں سکے گا، یہ ایک وقت آئے گا یہ بیٹھ نہیں سکے گا، ایک وقت آئے گا کہ یہ پھر لیٹ جائے گا، اور آخر کار اس کا انجام کیا ہے؟ مشرف صاحب کو بڑا زوم تھا، مکے لہرا لہرا کر کیا کہتے تھے کہ یہ ہے عوام کی طاقت۔ آج مشرف صاحب جن حالات میں دنیا سے گئے وہ بھی لوگوں کے لیے عبرت ہونی چاہیے، لیکن یہ وقتی چیزیں ہیں۔ عمران خان جس راستے پہ اب چل پڑے ہیں نا، یہ راستہ قسمت سے ملتا ہے۔ آج یہ لوگ عمران خان پر تنقید کرتے ہیں کہ جناب انہیں نیلسن منڈیلا بننے کا بڑا شوق ہے، لیکن راستہ خان صاحب نے چن لیا ہے نا، اب اس راستے میں صرف کامیابی ہے، ہار نہیں ہے۔ اور مایوسی تمام دوستوں کے لیے یہ ضروری ہے جاننا کہ کفر ہے، آپ نے مایوسی کے راستے پر نہیں جانا۔ اگر عمران خان مایوس نہیں ہوا، 2 برس سے وہ جیل میں ہے، اس کے بچوں سے اسے جدا کر دیا گیا، اب بچے پاکستان نہیں آ سکتے، صالح ظفر جیسے لوگ دھمکیاں دیتے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ عدالتیں جو کریں گی پاکستان کی عدالتیں کریں گی، اور عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ اگر عمران خان ان حالات کے اندر بھی نہیں ٹوٹا تو پھر پاکستان کی قوم کو بھی آج اس راستے پہ چلنا ہے، اور یہی راستہ پاکستان کی جمہوریت کا راستہ ہے۔ ادروائز تو سر بزنسز تباہ ہو گئے۔ میں کل پریس کانفرنس سن رہا تھا، کچھ جو بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے، 200 سے زائد ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنی جو آپ کی فیکٹریز ہیں ان کو بند کر دیا۔ وجہ کیا بنی؟ ٹیکسز۔ پاکستان کے اندر تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے، لیکن پاکستان کے اندر سرمایہ کار ٹیکس نہیں دے رہا۔ ہاں، اس ملک کے اندر فیکٹریاں چلتی ہیں ان لوگوں کی جن کے خاندان کے آدھے لوگ آپ کو حکومت میں نظر آئیں گے، ان لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، پاکستان کی عوام کو فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دے دیں، اور یہ ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے، پاکستان میں دہشت گردی کی لہر، بلوچستان میں پنجابیوں کو قتل کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، بچوں کے سامنے لوگوں کو بسز سے اتار کر شہید کر دیا گیا۔ ایک واقعہ جی اور پیش آیا بلوچستان میں، بلوچستان کے علاقے کلات، مستونگ اور لورالائی میں فطرت الہندوستان نے کوئٹہ سے لاہور جانے والی مسافر بسوں سے 9 مسافروں کو اغوا کرنے کے بعد زور میں قتل کر دیا جی۔ 9 شہداء کی میتیں پنجاب روانہ کر دی گئی ہیں۔ میتوں کو ایمبولینسز کے ذریعے سخت سیکیورٹی میں ڈی جی خان لایا جا رہا ہے۔ اب سخت سیکیورٹی میں بھائی جان، ماروں کو کس نے مارنا ہے کہ سخت سیکیورٹی میں آپ ڈی جی خان لے کر آ رہے ہیں؟ پاکستان کے حالات سر یہ ہیں کہ ہماری ساری توجہ عمران خان کو جیل کے اندر ختم کرنے پہ لگی ہوئی، یہی ہو رہا ہے نا۔ لیکن جو دہشت گرد ہے، جو پاکستان کے بچوں کا دہشت گرد ہے، جو امن کا دہشت گرد ہے، اس کے خلاف آپ کو کوئی پالیسی نظر نہیں آئے گی۔ ہم فیل ہوئے ایز اے اسٹیٹ، ہم فیل ہوئے بلوچستان میں پچھلے 78 برسوں میں امن قائم کرنے کے حوالے سے۔ ہم فیل ہوئے پاکستان میں، کے پی میں، ان علاقوں میں جہاں پر دہشت گردی سر اٹھاتی ہے بیکاز آف ہماری اوور دا ایئر جو پالیسی رہی۔ کبھی آپ جنگ لڑتے ہیں، جہاد کا نام دے دیا جاتا ہے، جب آپ اس جہاد سے باہر نکلتے ہیں تو وہی جہاد ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ بن جاتا ہے، انہی لوگوں کو آپ دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ تو ہماری 78 برس کی جو پالیسیز ہیں وہ درست نہیں ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے جو پاکستان کے اندر یہ واقعات ہیں۔ دہشت گردی میں اضافہ ہوا، کل ہی جی باجوڑ کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما مولانا خان زیب سمیت 2 افراد جاں بحق ہوئے، اور مولانا خان زیب 13 جولائی کو ہونے والے امن مارچ کے سلسلے میں مہم پر تھے، اور مولانا خان زیب ANP کے علماء کونسل کے سربراہ اور قومی اسمبلی کے سابق امیدوار بھی تھے، اور وہاں بھی کوہرام مچا ہوا ہے۔ لوگوں نے ان کی
उनके जनाजे को उठाकर एहतजाज किया, कंटोनमेंट्स में दाखिल हुए। तो सर हालात ठीक नहीं हैं पाकिस्तान में, ये एज अ स्टेट हम फेल हुए। वो भारत जैसे हमने जवाब तो दिया, लेकिन हमारे घर के अंदर जो आग लगी हुई है इसका जवाब कब दिया जाएगा। हाफिज हमदुल्ला साहब, आज मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि चाय पीना और सरहद को खोलना ये हमारी बड़ी गलती थी। अगर आपकी हिस्ट्री उठाकर देखें, पाकिस्तान के अंदर बतौर रियासत 78 बरसों से जो ये गलतियां करते आए, काश आप उन गलतियों का भी अहाता करते अपनी इस गुफ्तगू के अंदर। क्योंकि वो इमरान खान का दौर था, इसीलिए इमरान खान की पॉलिसीज़ को आप तनकीद का निशाना बनाते हैं। आपने अपना काम कर लिया, आपने जिस सीट पे आपको बिठाया गया आपने अपना काम किया, बयान दिया और आप पाकिस्तान आ जाएंगे। हाफिज अब्दुल्ला ये कहते हैं कि एनपी रहनुमा मौलाना खान ज़ेब की शहादत कौमी सान्या है, रियासती इदारों के नाक के नीचे कत्लेआम जारी है। मौलाना खान ज़ेब अमन के सफ़ीर थे, बेदर्दी से खून में नहलाया गया। मकामी ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान में गुज़श्ता रात 10 से ज़ायद इस्लामी दहशतगर्दों से 50 से ज़ायद हमले किए और खारान, केच, सिब्बी, झाओ, नसीराबाद, खुजदार, कल्लाद, मस्तूम, कोयटा, कोल्हों में हमले हुए। तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान की सिर्फ बात नहीं है, हर शहर में, हर इलाके में आपको डिफरेंट किस्म की दहशतगर्दी नजर आएगी। कुछ कौमी खजाने के ऊपर डाका मारते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, कुछ लोग जमहूरियत के ऊपर हमला करते हैं, कुछ लोग अपनी प्राइवेट रियासत बनाकर पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ को तबाह करने इस किस्म की दहशतगर्दी हो रही है। और कुछ लोग मासूम जानों को छीन कर और इनके ऊपर हमला करके दहशतगर्दी कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान की अवाम के पैसे पर डाका डालते हैं। पंजाब में जी खबर ही आ रही है कि हुकूमत का अनोखा कारनामा, सिर्फ रायवंड के लिए मोटरवे तामीर का इंकशाफ। सेनेट की मनसूबाबंदी कमेटी में NHA हुकाम ने बताया कि लाहौर से रायवंड 16 किलोमीटर की मोटरवे तामीर की जाएगी। और कुर्तुलैन मरी ने इस पर सवाल किया कि सिर्फ एक घर के लिए आप मोटरवे बना रहे हैं। तो सर दिस इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। तो ये दहशतगर्दी सिर्फ एक जगह नहीं हो रही, लोगों को गोली से नहीं मारा जा रहा, लोगों के हकूक भी सल्ब जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर किए जा रहे हैं। मैं आपको व्यूअर्स जाते जाते ये भी खबर दे दूं, और अनफॉर्चुनेटली वो डॉक्यूमेंट्री हम अपलोड नहीं कर सके। इंशाल्लाह रात के आज किसी पहर ये डॉक्यूमेंट्री इरफान हाशमी टॉक्स के ऊपर ज़रूर अपलोड होगी, जिसमें हुमैरा असगर की ज़िंदगी और फिर ऑब्वियसली इस पूरे केस की एक टाइमलाइन हमने इकट्ठी की है, आप देख सकते हैं। हुमैरा असगर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो दिल दहला देने वाली कुछ इंकशाफात सामने आए। उनकी मौत को तकरीबन 7 से 8 माह गुजर चुके हैं, ये कहा गया इब्तदाई तौर पर, लेकिन बाद में पता चला जी कि ये 7 से 8 माह नहीं बल्कि 10 माह से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, जबकि उनकी लाश गलने सड़ने के आखिरी मराहिल में थी। पोस्टमार्टम में ये बात भी सामने आई कि उनके जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं थी। मजीद शवाहिद के लिए उनके बालों और कपड़ों के टुकड़े केमियाई तज्जिए के लिए भेजे गए हैं। पुलिस और फोरेंसिक टीमें वाकई की मजीद तहकीकात करें ताकि मौत की असल वजह मालूम की जा सके। सर ये एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है। इससे ये भी जाहिर होता है कि वालदैन इनके साथ राब्ते में नहीं थे और 10 माह गुजर गए, किसी को कानोकार कोई खबर नहीं हुई कि 10 माह से कोई फ़ोन नहीं आया, कोई राब्ता नहीं है। जो आपके दोस्त थे उनमें से किसी ने राब्ता नहीं किया और किसी ने घर जाकर नहीं पूछा किस किस्म की ज़िंदगी इंसान ख्वाहिश करता है और उसका अंजाम क्या हुआ कि 10 माह से कोई पूछने नहीं आया कि तुम किस हाल में हो और तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद है और कहाँ हो। और मालिक मकान जिसका वो फ्लैट था उसे भी जाकर उससे भी चेक नहीं किया। तो ये पाकिस्तान के अंदर ये जो ड्रामे हम देखते हैं ना कि बच्चे हमारा पूरा माशरा ख़राब कर रहे हैं और एक ड्रामों का जी असर है, शोबिस के अंदर लोग काम करते हैं, इसका हमारे मज़हब से और हमारी सकाफत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप इसे जो मर्ज़ी कहें, आप कहें कि जनाब ये मौलवी बन गया या जो मर्ज़ी आप नाम दें, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये हमारी माशरती बुराइयाँ हैं जिनके ऊपर कोई बात नहीं करता। रिज़ल्ट देख लें कि आपने वालदैन, आपके यकीनन ताल्लुकात जो हैं वो अपने वालदैन से, अगर आप वीडियोस सुने तो वो क्या कह रही है कि मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और मुझे मना किया, इसी तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन किसी भी जगह पर जो आज हमारे पास शवाहिद आ रहे हैं और जो चीज़ें हमें पता चली कि 10 माह से ताल्लुकात ख़राब थे तो किसी ने रब्ता नहीं किया ना, किसी ने पूछा तक नहीं, किसी को एहसास ही नहीं हो कि जाकर हमने बात करनी है। तो दैट इज़ सो अनफॉर्चुनेट जी। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और हमें ये जो ड्रामों वाला शरन है इससे पाकिस्तान की ये जो यूथ ख़राब हो रही है और जिस किस्म के आजकल खैर वीलॉग्स भी इसी तरह के आ रहे हैं जिसमें एक जो हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है हम उसकी तरफ चले गए हैं और ऐसे ऐसे लोगों को हम रोल मॉडल बना रहे हैं जो सिर्फ वीलॉग्स या अपनी ज़ाती ज़िंदगी को तशहीर के लिए तशहीर करते हैं, लोगों के सामने रोल मॉडल बन के पेश होते हैं और इसका एक असर फिर ऐसा ही होगा सर कि आपका फैमिली इंस्टीट्यूशन तबाह हो रहा है। अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह के हवाले।